السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے بنیاد پر بسر کریں، تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ تقوی طرز زندگی ہے انسان کے لیے، محفوظ طرز زندگی، ایسی زندگی جس میں انسان ہر قسم کی گزن، آفت اور آسیب سے، خطر سے، ضرر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس حفاظتی نظام کی تدبیر اللہ نے کی ہے، خداوند تبارک و تعالی نے اس کے لیے اصول بیان فرمائے ہیں، حیات انسانی کے لیے ضوابط مقرر کیے ہیں، آداب ذکر کیے ہیں۔ چونکہ انسانی زندگی ہدیہ ہے اللہ کا، خالق حیات اللہ کی ذات ہے، اور انسانی حیات کی ضروریات کا علم اللہ کے پاس ہے۔ خود انسان جتنا بھی کوشش کرے حیات انسانی سے اس درجے تک آگاہ نہیں ہو سکتا جس طرح خالق حیات کی معرفت و علم ہے۔ ذات علیم نے انسان کی حیات کے ظاہری و پنہان جتنے پہلو ہیں ان کے لیے نظام ہدایت مقرر کیا ہے۔ اس نظام ہدایت میں حیات انسانی کو اپنے مقصود تک پہنچانے کے لیے اصول بیان کیے ہیں، اور اس میں نظام ہدایت میں جو طرز منظور فرمائی ہے اور مقرر فرمائی ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی جس طرح قرآن کریم میں حق تعالی نے بیان فرمایا ہے اس طرح سے ہم نے سمجھا نہیں ہے، نہ وہ جہت ہے باعث تقوی کی اور موضوع تقوی کی، اور نہ وہ تقوی کا مفہوم معنی و روح تقوی ہم سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لاگو نہیں کر پائے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تقوی کی حقیقت سے آشنائی ہو، قرآنی تقوی، الہی تقوی۔ تقوی کے متعلق سب سے زیادہ علماء اخلاق نے زحمت فرمائی ہے اور تقوی کی وضاحت کی ہے، تقوی کے متعلق بحث کی ہے، تقوی کے مقدمات ذکر کیے ہیں اور تقوی کے نتائج و آثار ذکر کیے ہیں۔ علماء اخلاق نے تقوی پہلا مطلب اس کی تعریف کے طور پر ذکر کیا ہے کہ تقوی ملکہ نفسانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف غلط نہیں ہے، لیکن قرآنی مفہوم تقوی اس سے وسیع تر ہے۔ ملکہ نفسانی، ملکہ اصطلاح ہے خاص علمی، ملکہ اس راسخ صفت کو کہتے ہیں جو انسان کے روح میں، نفس میں رچ بس جائے، راسخ ہو جائے، اور
اس صفت کے تحت انسان عمل کرتا ہو. جیسے کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کا ملکہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ان کے اندر راسخ ہو چکا ہے، رچ بس گیا ہے، ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے جھوٹ بولنا. اور اب جو بات بھی کرتے ہیں وہ جھوٹ کے مطابق کرتے ہیں. یہ راسخ صفت ان سے عمل کرواتی ہے، ان سے بات کرواتی ہے. جھوٹ ان کے ہر قول و فعل کے اندر سرایت کر جاتا ہے. ایسی صفات کو اصطلاح میں، علماء اخلاق کی اصطلاح میں ملکات کہتے ہیں، یا ملکہ واحد ہے مفرد اور ملکات اس کی جمع ہے. تقویٰ کا ایک پہلو یہی ہے، یہ ایک پہلو ہے تقویٰ کا جو علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے. نہ یہ کہ یہ غلط ہو، درست تفسیر کی ہے انہوں نے، لیکن ایک پہلو کی درست تفسیر کی ہے کہ تقویٰ کا جو تعلق نفس انسان سے ہے اس کے مطابق درست ہے. لیکن تقویٰ قرآن کریم میں حیات انسانی کے لیے ذکر ہوا ہے. یعنی انسان کے نفس میں بھی تقویٰ ہو، انسان کے ماحول میں بھی تقویٰ ہو، انسان کے اوپر حاکم نظام میں بھی تقویٰ ہو، اور انسان کے جتنے امورات ہیں وہ سب کے سب متصف ہوں وصف تقویٰ سے. اس صورت میں تقویٰ ملکہ نفسانی سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. قرآنی تقویٰ، تقویٰ کا ایک میدان جس میں نفس انسانی سے زیادہ وسیع تر میدان قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. سورہ مبارکہ مائدہ آیت 2، جس میں چند خطبے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے ہیں. چونکہ یہ تقویٰ کا عملی میدان ہے اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت 2 میں ابتدائی حصہ جو بیان ہوا تھا شعائر اللہ کے بارے میں، شہر الحرام کے بارے میں، قربانی کے بارے میں اور زائرین کے بارے میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کریں بر و تقوی پر. یعنی میدان تعاون، اصل واجب فریضہ جو مومنین نے انجام دینا ہے وہ تعاون ہے. تعاون ایک دوسرے کی عون اور ایک دوسرے کی مدد. اشارہ کیا تھا کہ مدد کو ہم یا عون کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، مقصود روشن ہے، واضح ہے. عون اس سہارے کو کہتے ہیں، کسی محتاج آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس کی پوری کی جائے، فراہم کی جائے، اور اس طرح سے فراہم کی جائے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے، اپنے سہارے پر کھڑا ہو جائے. بعض حیوانات ہیں ان کی ٹانگ جب ٹوٹ جاتی ہے کھڑے نہیں ہو سکتے. عون ایسی مدد دینا ہے، ایسا سہارا دینا اس کو کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. ایسی دوا دینا یا مدد کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا کہ خود اپنے سہارے قائم ہو جائے. انسان مومنین اور ایمانی معاشرے میں، غیر ایمانی معاشرے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. ضروریات زندگی میں مومن معاشرے کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. ایمانی معاشرہ و قرآنی معاشرہ ابھی فرضی ہے، کہیں موجود نہیں ہے، فرضی ہے. قرآن میں ہے، زمین پہ نہیں ہے. اور اہل زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ قائم کریں، فرصت نہیں ان کے پاس اسے قائم کریں. ابھی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ آبائی ہے، رسوماتی ہے، وہ قرآنی، ربانی، الہی اصولوں پر قائم نہیں ہے، ایمانی سوسائٹی نہیں ہے. لیکن
وہ قائم کرنی ہے، اس کے قائم کرنے کا حکم ہے، واجبات میں سے اس مقام تک پہنچنا ہے، یہ آغوش فراہم کرنی ہے آپ نے۔ ایمانی معاشرے کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں تعاون ہے، محض مفاد پرستی نہیں ہے، بلکہ تعاون کی اساس پر قائم ہے۔ تعاون کا میدان بر اور تقوی ہے۔ بر ایسے کام، کشادہ کام، وسیع کام، خیر و برکت کے کام جن کے فوائد انسان کے علاوہ دوسروں کو بھی پہنچتے ہیں، جن کے اثرات دوسروں کو بھی پہنچتے ہیں۔ کچھ کام انسان ایسے کرتا ہے کہ فقط اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے خاندان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن جن چیزوں کا محصول دوسروں تک پہنچے یہ بر ہے۔ مثلا کھیتی باڑی بر ہے۔ اگر کوئی زراعت کرتا ہے، اپنی زمین ہے اس کی، اپنی کھیت میں کرتا ہے، اور وسیع کھیت ہے، سارے کھیت کو آباد کرتا ہے، اور اس میں غلہ اگاتا ہے، فصل اگاتا ہے، اگا کے اسے اپنی ضرورت کا محفوظ کر کے باقی دوسروں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، فروخت کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قیمت حاصل ہوتی ہے، پیسہ ملتا ہے اس کو، لیکن یہ بر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کھیت میں اگنے والے محصول سے صرف اسے حاصل فائدہ نہیں ہوا، بلکہ دوسروں کو بھی رزق ملا، روزی ملی، فائدہ ملا۔ یہ بر ہے۔ یہ ایسے کام، تولیدی کام، پیداوار کے کام جن سے دوسروں کو فائدہ ملے، یہ بر ہے۔ تجارت اس شرط کے ساتھ کہ ضروریات زندگی کی تجارت ہو، کہ اس وقت موجودہ تجارت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80% تجارت اور بڑی تجارت دنیا میں ضروریات زندگی کی نہیں ہے، غیر ضروری چیزوں کی تجارت ہے، سہولتوں کی تجارت ہے، آسائشوں کی تجارت ہے، وسائل لذت کی تجارت ہے، ایسی چیزوں کی تجارت ہے جو انسان کی ضرورت نہیں ہے، بشر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی کی کسی شعبے میں ضرورت نہیں، لیکن تجارت میں بھرپور تجارت ہوتی ہے ان کی۔ یہ بر نہیں ہے ایسے کام کی تجارت کرنا جو لوگوں کی ضرورت زندگی فراہم نہ کریں۔ مثلا بناؤ سنگار کا سامان کا تجارت کرنا، کھیل کود کے سامان کی تجارت کرنا، لو و لہو کے سامان کی تجارت کرنا، عیش و عشرت کے سامان کی تجارت کرنا، یا مہلک امور کی تجارت کرنا، یہ بر کے کاموں میں شامل نہیں ہے، چونکہ اس سے انسانی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ انسانی وہ تجارت کریں آپ ملک کے اندر اور ملک کے باہر جس میں زندگی کی ضروریات فراہم کریں، لوگوں کو پیش کریں، جہاں پیداوار ہوتی ہے وہاں سے خریدیں اور بازار میں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، ضرورت مند اس طریقے سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ یہ سب بر ہیں، یہ بر کے کام ہیں۔ بر منحصر نہیں ہے نمازیں پڑھنے میں، روزے رکھنے میں اور عبادتوں کے اندر۔ بر ہر وہ وسیع کام ہے، کشادہ کام ہے کہ جس کا نتیجہ سب کو ملے، جس کے اندر وسعت ہو، تنگی نہ ہو، جس کام کے اندر تنگی نہ ہو۔ مثلا اگر ایک شخص بہت بڑا کوئی کام کرتا ہے، مربے ہیں اس کے، اور ان مربوں میں صرف اس کی ذات کو فائدہ ہے، ان مربوں سے کسی اور کو فائدہ نہیں مل رہا، یہ بر نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کہ انسان کی مختصر سی زمین ہو اور اس کے اندر وہ ایسی فصل اگاتا ہے یا ایسی چیز کاشت کرتا ہے جس سے چند اور لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ بر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ عون ان امور کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ، محتاج لوگ، ضرورت مند لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں، ضرورتیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تعاون ہے، معاونت ہے۔ اس لیے گدھا کو جو کچھ ہم دیتے ہیں یہ معاونت نہیں ہے، تعاون نہیں ہے، عون نہیں ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اس کی احتیاج ختم نہیں کی، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ تعاون ایسی مدد ہے کہ جس سے وہ انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ جیسے تعلیم، اگر کوئی شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کو تعلیم میں اخراجات کی ضرورت ہے، یہ اسے دیے جائیں تاکہ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اپنے سہارے پہ قائم ہو جائے، محتاجی اس کی ختم ہو جائے، اب کسی کا نیاز مند نہ ہو بلکہ چند دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، دوسروں کو سہارا دینے والا ہو۔ سہارا فراہم کرنا عون ہے، تعاون ہے، اور یہ ضرورت ہے معاشرتی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں کہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، لا تعلق نہ بنے، اجنبی نہ بنے، خود خواہ نہ بنے، خود محور نہ بنے۔ حتیٰ قرض دینا تعاون ہے۔ اگر ایک شخص محتاج ہے اور قرض لیتا ہے، اگر ضائع کرنے کے لیے قرض لے رہا ہے، کسی حرام کام کے لیے قرض لے رہا ہے، مثلا اس نے الیکشن لڑنا ہے، آپ سے قرض لے رہا ہے کہ وہاں پر پیسے چاہیے اس کو پوسٹر چھپوانے کے لیے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یہاں نہ کریں، چونکہ یہ تعاون نہیں ہے، یا شاید یہ اسم و عدوان کے زمرے میں آئے گا کہ لا تعاون، یہاں پر تعاون نہ کریں۔ تعاون کریں، اس کے ساتھ سہارا دیں، اس کو قرض کی صورت میں دیں۔ قرض پوچھیں پہلے کس لیے قرض چاہیے۔ اگر وہ کہہ رہے جی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور ہمارا شریکہ ہے اور دیکھا دیکھی فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کیا ہے، مجھے بھی یقیناً خرچ کرنا ہے، نہ، یا نہ دیں، چونکہ یہ غلط کام، حرام کام کرنے جا رہا ہے۔ یہ تو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی مستقل موضوع میں عرض کریں گے اس موضوع کو بھی، کہ بیٹیوں کا جہیز یہ ہماری ایک خود ساختہ رسم ہے جو ہم نے خود بنا لی ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین میں مرد کو چاہیے عورت کا نان و نفقہ دے، عورت کی ساری ضروریات مرد کے ذمے ہیں۔ مرد کی مردانگی یہی ہے کہ بیوی بچوں کا خرچہ یہ کرے، زندگی شروع کرتے ہوئے بھی، آغاز کرتے ہوئے بھی یہ خرچ دے، اور زندگی قائم کر کے بھی یہ خرچ دے۔ مثلا عورت کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، مرد بنا کے دے۔ عورت کو کھانے کے لیے برتن چاہیے، مرد برتن خریدے۔ عورت کو سونے کے لیے چارپائی چاہیے، بستر چاہیے، مرد خرید کے دے۔ عورت کو پہننے کے لیے لباس چاہیے، مرد خرید کے دے۔ جہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کی ساری ضروریات، اس کے گھر کا سارا سامان عورت لے کر آئے۔ یہ ہندوستانی تہذیب کا ایک حکم رسم ہے جو مومنوں نے پلے باندھی ہوئی ہے، اور قرضے لے لے کے اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، بلکہ اپنے اعضاء بدن کے بیچتے ہیں، گردے بیچ دیتے ہیں، اور کوئی اپنا جسم کا عضو بیچ کے یا قرضے یا جائیدادیں بیچ کے جہیز دیتے ہیں۔ یہ تعاون کا میدان نہیں ہے کہ اسراف کے لیے قرضے لے، قرض دینے والے کو بھی کوئی اجر نہیں ہے، لینے والے کو بھی کوئی اجر نہیں ہے، چونکہ ایک غلط کام کے لیے قرض لے دے رہے ہیں۔ اس کے بجائے اس کی رہنمائی کی جائے کہ البتہ اس کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے۔ 1-2 دن میں خصوصاً رسومات یا غلط رسومات عوام آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ غلط رسومات ترک کرنے کے لیے حضرت نوح جتنی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ پھر بھی امیدوار نہ ہوں کہ چھوڑ دیں گے، 950 سال سمجھائیں قوم کو، پھر بھی زیادہ امید نہ رکھیں کہ یہ غلط کام چھوڑ دیں گے، چونکہ جن باتوں پہ ڈٹ جاتے ہیں اور جن رسومات پہ اڑ جاتے ہیں انہیں ترک نہیں کرتے۔ الہی فرامین آسانی سے ٹھکرا دیتے ہیں، آبائی رسمیں ہرگز ترک نہیں کرتے، ان پر تعصب دکھاتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ یہ فریضہ ہے مبلغین کا، علماء کا، کہ وہ رہنمائی کریں ان کی اور بتائیں۔ اس کے لیے 100 سال تبلیغ کی ضرورت ہے، پھر ایک نسل آ کر ممکن ہے الہی تہذیب اور دینی تہذیب اختیار کرے۔ ابھی بعید ہے وہ منزل و مقام، لیکن اسے بتانا ضروری ہے، اسے پیش کرنا ضروری ہے۔ تعاون کے میدان یہ نہیں ہے کہ عموماً لوگ آتے ہیں، تعاون مانگتے ہیں، جی
بیٹیوں کی شادی ہے، اب شادی میں کیا کرنا ہے آپ نے، یہ حقیقی واقعات ہیں، فرضی یا گھڑے ہوئے قصے نہیں ہیں۔ ایک بہت ہی نادار آدمی آیا وہاں لاہور میں جامعہ میں، اور آ کر کہنے لگا جی کہ ہمیں تقریباً 100 کلو دودھ اور اتنی 100-150 کلو مٹھائی چاہیے۔ بالکل فقیر آدمی۔ ہم نے کہا بھی خیر ہے انشاءاللہ، کیا سمجھے کوئی جشن ہے، عموماً ہوتے ہیں، کوئی شعبان کا جشن ہے، رجب کا جشن ہے، یا کوئی میلاد ہے جس کے لیے یہ مومن اتنا زیادہ اہتمام کر رہا ہے کہ اتنا دودھ چاہیے اور اتنی مٹھائی چاہیے، آپ لے کے دیں۔ میں کہا کس مناسبت سے ہے؟ تو کہنے لگی جی کہ آج وہ اصل میں ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے آنا ہے، انہوں نے ابھی طے نہیں پایا، کسی فیملی نے آنا ہے ہمارے ہاں بیٹی دیکھنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہم ان کی کوئی او بھگت کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ اور پھر خود ہی انہوں نے 2-4 مولا کے اقوال سنائے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب رشتہ مانگنے کے لیے کوئی آئے تو آپ یہ اہتمام کریں۔ اب معلوم نہیں وہ مولا کون سے ہیں، کہاں سے اس نے، کس ذریعے سے اس مولا تک اس کی رسائی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہاں فرمایا ہے۔ بہرکیف وہ یہ دلائل بھی ساتھ رکھتے تھے۔ تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ کی درآمد کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، فقیر آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں، بالکل صفر۔ اور درآمد نہیں ہے 100 کلو دودھ اور 100 کلو مٹھائی، آپ ابھی آ رہے ہیں پسند کرنے، شاید نہ کریں پسند، وہ یہ 100 کلو کھا کے چلے جائیں۔ اول تو پسند کرنے اتنی تعداد جمعیت نہیں آتی جو 100 کلو مٹھائی کھائیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ پیسے نہ دیں، ہمیں خرید کے دے دیں گے، ہمارے گھر پہنچا دیں گے سارا کچھ۔ بہرکیف یہ وہ رسومات ہیں جو معاشرے کے اندر رائج ہیں، انہی کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور انہی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے میدان تعاون۔ تعاون، عون اس مدد کو کہتے ہیں، اس ضرورت کے پورا کرنے کو کہتے ہیں جس کے بغیر زندگی نہ گزرے، جس کے بغیر زندگی اپاہج ہو جائے، جس کے بغیر پہیہ زندگی کا رک جائے، نہ چلے آگے۔ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے، علاج کرانا چاہتا ہے، اس کی مدد کریں، اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اس کے چیلم پہ، اس کی برسی پہ دیگیں پکانے کے بجائے اس کا علاج کرا دیں۔ اس کے لیے کوئی یہاں اس شہر میں نہیں دوسرے شہر میں اس کو لے جائیں، اچھے اسپتال سے، اچھے ڈاکٹر سے، اچھی دوائیوں سے لے کے دے دیں۔ یہ تعاون ہے۔ ورنہ اس کو عرس کرانا اور اس کی برسیاں کرانا اور بیماری کے دنوں میں اسے 2 روپے کی دوا بھی نہ دینا، یہاں تعاون نہیں درکار۔ تعاونو، وہ بھی بر اور تقوی پر تعاون کریں۔ تقوی میں تعاون کی ضرورت ہے، بغیر معاونت کے تقوی قائم نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے یہ ملکہ نفسانی نہیں ہے، یہ تقوی جس پر تعاون کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے عون کی ضرورت ہے۔ ملکہ نفسانی ایک انسان کا انفرادی فعل ہے۔ بعض لوگ ہیں ریاضتیں کرتے ہیں اور اپنے نفس کو روک کے رکھتے ہیں آلودگیوں سے، گناہوں سے، ناپاکیوں سے، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے نفس کے اندر۔ لیکن ایک میدان تقوی یہ ہے جس میں دوسروں کی معاونت کی ضرورت ہے، دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہے، دوسروں کی شمولیت سے یہ تقوی قائم ہوگا۔ تعاونوا علی التقوی علی البر والتقوی، بس تعاون سے تقوی قائم ہوگا۔ یہ تقوی انسان کے ماحول کا تقوی ہے، انسان کے نظام کا تقوی ہے، انسان کی حیات کا تقوی ہے، پوری حیات کو شامل ہے۔ حیات کے مکمل، زندگی کے مکمل جتنے شعبے ہیں ان سب کے اندر یہ تقوی داخل ہے، اور یہ تعاون کیسے قائم ہوگا؟ اگر تعاون نہ ہوا آپس میں، یہ تقوی قائم نہیں ہو سکتا۔ انفرادی تقوی، اخلاقی تقوی تنہا بھی حاصل ہو سکتا ہے، تعاون کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے معاون بنیں، تعاون کریں، اور تعاون کا میدان تقوی ہے۔ تقوی میں تعاون کریں، پہلے تشخیص دیں کہ جس میدان میں، جس امر کے لیے مجھ سے تعاون طلب کیا جا رہا ہے، عون، وہ تقوی کے زمرے میں ہے یا نہیں ہے۔
اگر تقوی کے زمرے میں ہے اس کے اندر تعاون کریں. تعاون مالی بھی ہے، تعاون انسان کا علمی ہے، فکری ہے، ہر حوالے سے تعاون ہے. مشاورتی تعاون ہے انسان کا، حمایت کے ذریعے سے تعاون ہے. بہت سارے شعبے ہیں تعاون کے جن کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ کسی اور مقام پر انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ وہ امور یا وہ موضوعات جن میں مومنین کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کون سے ہیں. اس کے بعد ہے ولا تعاونوا، یہ حکم تھا تعاونوا، اس کے بعد ہے ولا تعاونوا، اس میدان میں تعاون کرو، اور پھر فوراً ہے ولا تعاونوا، ایک اور وادی ہے، ایک اور راستہ ہے، اس میں تعاون نہیں کرنا. ولا تعاونوا، ہرگز مددگار مت بنو، ہرگز ساتھ نہ دو، ہرگز سہارا نہ دو، ذرا برابر بھی سہارا نہ دو. علی الاثم والعدوان، اثم و عدوان میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو، اثم و عدوان میں ایک دوسرے کو سہارا مت دو، ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو آپ. اثم و عدوان قرآن کریم نے دو مترادف لفظ استعمال نہیں کیے. عموماً مترجمین کہہ دیتے ہیں گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو. اسم گناہ ہے اور عدوان ظلم ہے، تعدی ہے. ظلم میں کسی کے معاون نہ بنو، گناہ میں کسی کے معاون نہ بنو. کہ ظاہر ہے جب معاشرہ با تقوی نہیں ہے، بے تقوی ہے، معاشرہ قرآنی ربانی الہی اصولوں پر قائم نہیں ہے، میدان تعاون بھی قرآنی نہیں ہوگا، میدان تعاون بھی تقوی نہیں ہوگا. میدان تعاون وہی ہوگا جو لوگوں نے زندگی کے لیے اختیار کیا ہوا ہے، آبائی طور طریقہ ظاہر تعاون اسی میں مانگتے ہیں. اور صبح و شام مومنین فریضہ بھی سمجھتے ہیں، ایمانی کرتے بھی ہیں تعاون. مثلا جتنے غلط کاموں کے ایڈریس ہیں، جتنے غلط کاموں کے لنکس ہیں، یہ سب مومنین ہی سے لیے ہیں. ان سے پوچھیں کہاں سے یہ اڈا تمہیں پتہ چلا، کہتے ہیں کسی اپنے مومن نے ہی یہ بتایا تھا، یہاں یہ کام ہوتا ہے. مومن کو بتاتا ہے، گناہ کے اڈے مومن کو بتا رہا ہے، غلط کاموں کے طریقے مومن کو بتاتا ہے، چوری کا طریقہ مومن کو بتاتا ہے، جھوٹ بولنے کا طریقہ مومن کو بتاتا ہے، ہیر پھیر کا طریقہ مومن کو سکھاتا ہے. کہہ بھی دیتے ہیں بسا اوقات ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ فلاں نے رہنمائی کی کہ اس طریقے سے بھی مسائل حل ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے مثلا بیرون ملک جانا ہے، کیسے جانا ہے، مومن نے رہنمائی کی ہے کہ اس طرح سے جانا ہے آپ نے. وہ جو بیرون ملک جانا ہے، وہ جس راستے سے جس طریقے سے جانا چاہ رہا ہے مومن کی رہنمائی سے، اور گناہ کارانہ طریقہ ہے. ان میدانوں میں تعاون نہ کریں. اسم گناہ کو کہتے ہیں، لیکن نہ ہر گناہ کے لیے عصیان بھی قرآن کریم میں ہے، معصیت گناہ کو کہتے ہیں، اسم بھی گناہ کو کہتے ہیں. گناہ کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. اردو میں ان سب کا ترجمہ گناہ کر دیتے ہیں. مثلا قبیح ہے، اس کو بھی کہتے ہیں گناہ ہے. اگر کہیں یہ اسم ہے، کہتے ہیں یہ بھی گناہ ہے. اگر کہیں معصیت ہے، اس کا معنی بھی کرتے ہیں گناہ ہے. غلط کام، جرم، ناپسندیدہ کام ترجمہ کر دیتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی ان اصطلاحات میں فرق کی وجہ سے، اعمال کی نوعیت میں فرق کی وجہ سے قرآن کے الفاظ میں فرق ہے. اسم و عدوان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، بس اس کا مطلب ہے کہ دو میدان ہیں. اسم ایک قسم کے کام ہیں، ایک نوعیت کے کام ہیں، اور عدوان دوسری نوعیت کے کام ہیں، اور ان دونوں میں ممانعت ہے. یہاں پر کسی کے ساتھ معاون، مددگار نہ بنو، مشاور مت بنو. یہ وہ امور ہیں جو ہم برادری نظام کے مطابق رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے کرتے ہیں. گناہوں میں دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں چونکہ برادری ہے، غلط کاموں میں ساتھ دیتے ہیں چونکہ تعلقاتی ہے. جاہلیت کا نظام یہی تھا. جاہلیت میں
قانون جوہلا کا، جاہلیت کے زمانے کا قانون یہ تھا کہ کونو اونا، آپ مددگار بنو، لأخی کا، یا کن اونن لأخی کا، اپنے بھائی کے ہمیشہ مددگار بنو. بھائی سے مراد اپنی برادری اور قبیلے کا جو آدمی ہے ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہو، ہمیشہ اس کا ساتھ دو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. آپ کو ہمیشہ بھائی کی مدد کرنی چاہیے، آپ کو ہمیشہ اپنی قوم کے بندے کی مدد کرنی چاہیے، آپ کو ہمیشہ اپنے علاقے کے آدمی کی مدد کرنی چاہیے، آپ کو ہمیشہ اپنی برادری کا ساتھ دینا چاہیے. یہ جاہلیت کے زمانے میں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، لوگ اس قانون کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، اور آج بھی یہی قانون ہے. آج بھی برادری کا ساتھ دیتے ہیں، آج بھی قبیلے کا ساتھ دیتے ہیں، آج بھی قوم کا ساتھ دیتے ہیں. رسول اللہ نے آ کر انہیں اللہ کا قانون سکھایا جو بالکل اس کے الٹ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کن اونن للمظلوم، ہمیشہ مظلوم کے مددگار بنو، اور کن خصمن للظالم، ظالم کے دشمن بنو، ظالم کے مخالف بنو، ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ، خصومت کرو ظالم کے ساتھ. کسی پر بھی ظلم کر رہا ہو، نہ کہ آپ پر، یوں نہیں کہ آپ پر ظلم کر رہا ہو تو آپ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے. دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو، ہاں ٹھیک ہے، اس ظلم کے لیے کوئی نہ کوئی جواز نکال لیں ہم. کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو، اس ظالم کے مقابلے میں قیام کرنا یہ ضابطہ ہے الہی. رسول اللہ نے فرمایا کہ کونو اونن للمظلومین، اون بنو لیکن مظلوم کے اون بنو، وخصمن للظالمین، ظالمین کے دشمن بنو، ظالمین کے مخالف بنو، ظالمین کے مقابلے میں آؤ. جو معیار تم نے رکھے ہوئے اپنی زندگیوں کے مدد کے لیے، تعاون کے لیے، انہیں رسول اللہ نے فرمایا غلط ہیں. یہ جاہلیت کے قوانین ہیں، اور وہ جاہلیت اس وقت زیادہ راسخ تر اور زیادہ گہری عمیق اس وقت موجود ہے. آپ دیکھ لیں آج بھی برادری نظام، قبائلی نظام، قومی نظام، اور وہی تعلقات. مدد کرنی ہے تو اپنی برادری کے بندے کی، مخالفت کرنی ہے غیر برادری کے بندے کی. اگر تعاون کرنا ہے اپنے ہی کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اگر کسی کو دھتکارنا ہے دوسرے کو دھتکار دینا ہے. مومن کے لیے معیار برادری، قبیلہ، علاقہ، ہم زبان ہونا نہیں ہے، ایمان. آپ کا قبیلہ ایمان ہے، آپ کی برادری ایمان ہے، آپ کے لیے معیار ایمان ہے. مومن کے مددگار بنو جہاں بھی ہو، تمہارے نسب سے ہو یا نہ ہو، تمہاری برادری سے ہو یا نہ ہو، جس قوم قبیلے کا ہے، اگر مومن ہے اس کے ساتھ تم نے تعاون کرنا ہے. گناہ ان اعمال کو کہتے ہیں جو انسان کو، گناہ کار کو اور گناہ زدہ دونوں کو، جس پر گناہ کیا جاتا ہے اور جو گناہ مرتکب ہوتا ہے. ہر گناہ فاعل گناہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کو کسی اور کے اوپر بھی انجام دیتا ہے. مثلا چوری کرنا گناہ ہے، چور گناہ کار ہے، اور جس کا مال چرایا ہے یہ گناہ اس کے اوپر اس نے انجام دیا ہے. اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے، اس عمل کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، حیثیت کا نقصان ہوتا ہے، شخصیت کا نقصان ہوتا ہے، عزت و آبرو کا نقصان ہوتا ہے، ماحول کا نقصان ہوتا ہے، نظم و انضباط کا نقصان ہوتا ہے. جو بھی کمزور کرے، مثلا ماحول کو کمزور کرے، ڈسپلن کو کمزور کرے، خاندان کو کمزور کرے، برادری کو کمزور کرے، مومن کی جماعت کو کمزور کرے، جماعت مومنین کو، اس کو قرآن اسم کہتا ہے. وہ گناہ جو کمزوری کا باعث بنتے ہیں. اسم دراصل بیماری ہے، حیوانوں کو لگتی ہے، جس سے وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، لاغر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جانور.
آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے جانور، ڈھانچہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ، صرف جلد ہے اور ہڈیاں ہیں، ایسے دیکھے ہوں گے گھومتے ہوئے جانور. بعض پالتو جانور ایسے ہیں، بعض دوسرے جانور ایسے ہیں جو اتنے لاغر ہو جاتے ہیں کہ گوشت ختم ہو جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے کسی بیماری کی وجہ سے. اس بیماری کو جو جانور کو اتنا کمزور کر دے کہ جانور اٹھ نہ سکے، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے، اس کو اسم کہتے ہیں. گناہ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے یہی حال کر دیتے ہیں، انسان کو اٹھنے نہیں دیتے، قیام کے قابل نہیں چھوڑتے، ضعیف و ناتوان کر دیتے ہیں. ان گناہوں پر تعاون مت کرو، چونکہ اس کا نقصان سب کو ہے. قوم کمزور، ملت کمزور، معاشرہ کمزور، مومنین کمزور. اور کہتے بھی ہیں، آئے دن آپ سنتے بھی ہیں کہ ہم مثلا گناہ کیا ہے، ایک شخص ہے کاروبار کر رہا ہے، اچھا خاصا اس کا کاروبار ہے، خود بھی اپنی زندگی آسودہ بسر کر رہا ہے، 4 اور آدمیوں کو بھی مدد دیتا ہے، تعاون کرتا ہے ان کے ساتھ. لیکن ایک ایسا ناباب اس کے کاروبار میں آ جاتا ہے، دکان پہ آ جاتا ہے، اپنا بیٹا، بھائی، رشتہ دار، عزیز، پارٹنر، کوئی بھی، وہ اس کے سارے کاروبار کو ڈبو دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اس کا پیسہ سارا ضائع کر دیتا ہے. اور آج یہی شخص جو کل تک مالدار تھا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا اور دوسروں کا بھی سہارا تھا، آج یہی شخص دوسروں سے مانگتا پھرتا ہے، کسی قابل نہیں ہے، گھر کا خرچہ بھی چلانا اس کے لیے مشکل ہے. یہ عمل جو اس کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے یا خود اس نے کیا ہے کاروبار میں، یہی اسم ہے، کمزور کر دینے والا، ضعیف کر دینے والا عمل گناہ ہے. وہ کام نہ کرو جس سے کمزور ہو جاتے ہو، جس سے ضعیف ہو جاتے ہو، جس سے قوم کمزور ہوتی ہے، ملت کمزور ہوتی ہے، مملکت کمزور ہوتی ہے، مومنین کمزور ہوتے ہیں، دین کمزور ہوتا ہے، اسلام کمزور ہوتا ہے. وہ کام مت کرو. تفرقہ وہ گناہ ہے، کمزوری، جس سے کمزوری آتی ہے. لا تنازعوا، نزاع مت کرو. کیوں؟ فتفشلوا، اگر نزاع کرو گے، جھگڑو گے، منازعہ کرو گے، کھینچا تانی، منازعہ کھینچا تانی کو کہتے ہیں، رسا کشی جس کو کہتے ہیں. اور ہر جگہ ہے اتفاقاً، جہاں مذہبی ماحول ہے وہاں رسا کشی زیادہ ہے. نز کھینچنے کو کہتے ہیں، ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے. ایک کہتا ہے میں صدر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں صدر ہوں. ایک کہتا ہے ہمارا گروپ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ہمارا گروپ ہونا چاہیے. اس کھینچا تانی میں کمزور ہو گئے. مسجدیں ویران، عبادت گاہیں ویران، مراکز ویران، مدرسے ویران، ہر چیز تباہ ہو گئی، کمزور ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ اس نزاع کی وجہ سے، کھینچا تانی کی وجہ سے. اقتدار کی رسہ کشی، مفادات کی رسہ کشی، اور حیثیت و شخصیت و شہرت میں رسہ کشی کمزور کر دیتی ہے. یہ گناہ ہے. لا تعاونوا. مثلا جب کسی مسجد میں 2 گروہ بنتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے لا تعاونوا علی الاثم، کمزور کر دینے والے کاموں میں معاونت مت کرو. جب 2 ٹولے بنتے ہیں، 2 گروہ بنتے ہیں، 2 دھڑے بنتے ہیں، اور فوراً مومنین تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ اس میں آ جاتے ہیں، کچھ اس میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ اپنی برادری سے ہے، یہ اپنا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ تعلقات قدیمی ہیں، تو ہم اس گروہ کے ساتھ ہوں گے. اس صورتحال میں کسی بھی گروہ کا ساتھ دینا تعاون بر اسم ہے، چونکہ کمزوری کا باعث ہے، کمزور کر رہا ہے آپ کو. قوم میں اگر 2 حزبیں بن جاتی ہیں جو دونوں کمزوری کا باعث ہیں، وہ دونوں کا ساتھ دینا تعاون بر اسم ہے. کیوں؟ کہ دونوں کا عمل باعث تضعیف ملت ہے، دونوں کا عمل باعث ضعف ہے. ہر وہ کام اسم ہے، گناہ ہے جو کمزوری و ضعف کا سبب بنے، اور اس میں تعاون کرنا ممنوع ہے. لا تعاونوا من کیا گیا ہے، نہ ہی ہے، جرم ہے تعاون کرنا. اگر تعاون کرو گے اجر نہیں ہے. اب ہم دیکھیں جتنے تفرقے ہیں، جتنی نزاع ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی کھینچا تانی ہیں،
اس سب میں ہم کسی نہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ ہیں، اور ساتھ کہتے بھی ہیں جی میں آپ کا ساتھ فقط للہ فی اللہ دے رہا ہوں، یعنی میں بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے، لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے فقط خدا کی خاطر کمزور کر رہا ہوں، اسلام کو، دین کو، ملت کو، ملک کو، مومنین کو فقط خالصتاً للہ کمزور کر رہا ہوں۔ یہ کیا تعاون ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ تقوی میں تعاون کرو، تقویت میں تعاون کرو، تحفظ میں تعاون کرو، ہر چیز میں کود پڑنا قرآن اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو چیزیں کمزوری کا باعث بنتی ہیں ان میں تعاون مت کرو، ان میں شریک مت ہو۔ عدوان بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ سے ہٹ کر ہے جس کو اسم کہا گیا ہے۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، عدوان دوری کو کہتے ہیں، عداوت، عدو، اعدا دور کرنے والے، عداوت دوریاں، عدو دور کرنے والا۔ قرآن کریم نے لکھا کہ شیطان عدو ہے تمہارا، اور عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا۔ دشمن بہت سارے ہوتے ہیں، مثلا جو آپ کی چیزیں چرا کے لے جاتا ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا کاروبار خراب کر دیتا ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے، جو آپ میں تفرقہ ڈالتا ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ دشمنی کی کئی طریقے ہیں۔ ایک دشمن ہے جو آپ کو دور کرتا ہے، اس منبع سے دور کرتا ہے جہاں سے آپ کی قربت ضروری ہے، جہاں سے تعلق ضروری ہے، اس جگہ سے دور کرنے والے کو عدو کہتے ہیں۔ ہر دشمن کو عدو نہیں کہتے۔ مثلا جائیداد کا جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہماری پرانی عداوت ہے ان کے ساتھ، زمین کا جھگڑا، زمین کے جھگڑوں کو عداوت نہیں کہتے، خصومت کہتے ہیں، عداوت نہیں ہے، کیونکہ عدو زمین نہیں چھینتا، عدو پیسے نہیں لوٹتا، عدو قتل نہیں کرتا، عدو دور کرتا ہے۔ عدو دور کرتا ہے، شیطان قتل نہیں کرتا۔ آج تک شیطان نے ایک ابن آدم قتل نہیں کیا، کوئی ایف آئی آر شیطان کے نام پر نہیں ہے، قتل میں شریک نہیں، بالکل دہشت گردی نہیں کرتا۔ تلوار کا زمانہ جب تھا تو خنجر و تلوار نہیں چلاتا تھا، اب بندوق کا زمانہ آیا ہے، بندوق سے نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی سب سے بڑا دشمن ہے، عدو آج بھی مبین شیطان وہی ہے۔ کیوں کہ دور کرتا ہے، اللہ سے مخلوق کو دور کرتا ہے۔ خالق سے مخلوق دور کرنا، رب سے مربوب دور کرنا، مالک سے مملوک دور کرنا، مولا سے بندہ دور کرنا، یہ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ مار دینا بڑی دشمنی نہیں ہے، چھین لینا بڑی دشمنی نہیں ہے، دور کر دینا بڑی دشمنی ہے۔ اور یہ دشمنیاں روز ہیں، مثلا گھر گھر میں ہیں یہ دشمنیاں۔ شادیاں ہوتی ہیں جوانوں کی، والدین بڑے ذوق شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں جوانوں کی، اور چند دنوں کے بعد ہی بہو شوہر کو لے کے ماں باپ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ عداوت ہے، یہ دور ہے، یہ دشمن ہے۔ ماں سے کاٹ دیا، باپ سے کاٹ دیا، رشتہ داروں سے کاٹ دیا، کہ میں اس شرط پہ رہوں گی کہ یہ ماں باپ کو نکالے یا ماں باپ سے دور ہو، آئی جائے نہیں۔ ہر گھر میں یہ جھگڑا ہے، ہر گھر کے اندر۔ یہ ہے دور کرنا، اس سے دور کرنا جس سے دور ہونا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ سے دور ہونا جائز نہیں ہے، جو ماں باپ سے دور کرے عدو ہے، جو اللہ سے دور کرے عدو ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کس کس سے ہماری دوریاں مضر ہیں، غلط ہیں۔ ان سے دور کرنے والے عدو ہیں۔ ملت کو اپنے عدو پہچاننے چاہیے، دشمن پہچاننے چاہیے۔ جو آپ کی گھاس کاٹ کے لے جائے، پٹھے کاٹ کے لے جائے، بھینس چرا کے لے جائے، وہ دشمن نہیں ہے آپ کا، چور ہے، چور۔ دشمن وہ ہے جس نے دوریاں ڈال دی، دشمن وہ ہے جو صفیں کاٹ کے تفرقہ ڈال دیا۔ آج ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے،
جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ دشمن ہیں، جنہوں نے بھائی بھائیوں سے دور کر دیے، جنہوں نے ارحام کو ارحام سے دور کر دیا، جنہوں نے مومنوں کو مومنوں سے دور کر دیا، جنہوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کر دیا، یہ اعداء ہیں، یہ عدو ہیں۔ ایک امریکہ کے بارے میں امام بزرگوار امام راحل کا فرمان تھا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے، شیطان بزرگ ہے امریکہ۔ رہبر معظم نے اس کے ساتھ اضافی کیا ہے لقب طاغوت اعظم۔ پرسوں کی تقریر میں رہبر معظم نے فرمایا یہ طاغوت اعظم ہے، سب سے بڑا طاغوت، طغیان ہے اس کے اندر، شیطان ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے اندر جتنی دوریاں ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں، اس کی مداخلت کی وجہ سے، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے عدو مبین ہے یہ۔ ان میں تعاون مت کرو، دوریاں جہاں ہو رہی ہیں وہاں تعاون مت کرو، جہاں خاندان منتشر ہو رہے ہیں وہاں تعاون مت کرو، جہاں دوستیاں کٹ رہی ہیں وہاں تعاون مت کرو، جہاں مومنین جدا ہو رہے ہیں وہاں تعاون مت کرو، جہاں پر اپنے رہبر و قائد سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے وہاں تعاون مت کرو، مت کرو تعاون۔ لا تعاونوا علی الاثم، کمزور کر دینے والے گناہ جرائم سے دور رہو، تعاون نہ کرو، ورنہ آپ شامل ہو۔ آج پاکستان کمزور ملک ہے، کچھ لوگوں کے تعاون سے کمزور ہے، وہ سب کے سب مجرم ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے وہ بھی مجرم ہیں، جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے وہ بھی مجرم ہیں۔ آج پاکستانی قوم کمزور قوم بن گئی ہے، اس کمزور قوم کو کمزور کرنے والے مجرم ہیں اور ساتھ دینے والے بھی مجرم ہیں۔ آج مومنین شیعہ پاکستان میں کمزور ہیں اور ان کی کمزوری ہر چیز سے نمایاں ہے، نظر آ رہی ہے کمزوری، ضعف ان کا۔ جس نے بھی کمزور کیا ہے مجرم ہے، اور جو اس کمزور ہونے میں اور کرنے میں ساتھ دے رہے ہیں مجرم ہے۔ قرآن کہہ رہے لا تعاونوا علی الاثم، اسم کمزور کر دینے والے، ضعیف کر دینے والے گناہ مت ساتھ دو، یہ بڑے جرائم ہیں۔ لا تعاونوا، اور یہ تعاون کے بغیر ہوتے نہیں ہیں۔ اکیلا آدمی کسی قوم و ملت کو کمزور نہیں کر سکتا، تعاون سے کمزور کرتا ہے۔ اکیلا آدمی عدوان دوریاں نہیں ڈال سکتا، جماعت چاہیے اس کو، ساتھی چاہیے اس کو، معاونت چاہیے اس کو، اپنے معاونین کی مدد سے تفرقہ ڈالتا ہے مومنین کی جماعت میں، مسلمین کی جماعت میں۔ لا تعاونوا، ہرگز اس میں تعاون مت کرو کہ جرم ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ یہ فرمان ہے، اس کے بعد تقوی اختیار کرو کہ خدا شدید العقاب ہے۔ شدید العقاب یعنی یہ اعمال تو ابھی انجام دے رہے ہو، ان اعمال کے عقب میں ایک نتیجہ، مکافات، اور وہ بہت شدید ہے۔ جو اس کے بعد آنے والا انجام ہے اللہ کی جانب سے وہ قابل تحمل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ تمہارے جرائم اس سطح کے ہیں، تمہارے جرائم باعث بنے ہیں کمزوری کا، ضعف کا، دوریوں کا، تفرقے کا، انتشار کا، نفرتوں کا باعث بنے ہیں تمہارے اعمال، بس تمہارے لیے عذاب بھی بہت شدید ہے اللہ کی طرف سے۔ تقوی تعاون کا میدان ہے، اور تقوی میں تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور تقوی کی بنا پر زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مسلمین کو و تمام مؤمنین کو خداوند تعالی تقوی کی توفیق عطا فرمائے و تقوی پر تعاون کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔
و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن القائم المهدي حجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی الہی اختیار کریں زندگی میں، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر قدم پر، اپنے تعلقات میں، اپنے امورات میں، اپنے کسب و کار میں، اپنے اخراجات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے اجتماعی پیشہ ورانہ معاملات میں تقوی اختیار کریں۔ ایام ولادت باسعادت حضرت حجت ابن الحسن امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف سب مومنین کو و تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تبریک و تہنیت عرض ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مفصل چونکہ ہونا ہے، مجلس منعقد ہونی ہے امام علیہ السلام کی میلاد کے عنوان سے، اور احیاء نیمہ شعبان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہاں اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور مومنین ان ایام کو اس طرح سے برپا کریں جو شان ہے ان ایام کی۔ ہمیشہ عرض کیا ہے کہ ایام اللہ کی حکمت و فلسفہ یہ نہیں ہے کہ فقط ہم رسومات میں ادا کر دیں، ایام اللہ کی حکمت و فلسفہ یہ ہے کہ ہم عہد کریں ان ایام کی مناسبت سے ان ہستیوں کے ساتھ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات و ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے، منصوب فرمایا ہے۔ عہد جو قرآن ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ کے ساتھ عہد، اور انبیاء کے ساتھ عہد، اوصیاء کے ساتھ عہد، اور سب سے بڑھ کر اپنے امام وقت و امام عصر کے ساتھ عہد، کہ جنہیں بالعموم ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، فراموش کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ عہد کے ایام ہیں۔ مناسبتیں ماہ شعبان کی ہیں، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہے، کہ شعبان در حقیقت رجب و شعبان دالان ہیں رمضان المبارک میں داخل ہونے کے لیے۔ مومنین آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ استقبال کریں ماہ مبارک رمضان کا، استقبال نہ رسومات کے ذریعے،
بلکہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا ہے استقبال کیسے کرنا ہے، خطبہ شعبانیہ میں حضرت نے ایک مفصل خطبہ بیان فرمایا ہے استقبال رمضان المبارک میں۔ اس وقت جو عالمی حالات اور ملکی حالات ہیں جن سے آگاہی ضروری ہے مومنین کے لیے، اور اس آگاہی کا اہتمام بہتر ہونا چاہیے، لیکن متاسفانہ جو ضعف و کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں ان کی بنا پر ہمارے پاس مومنین کی آگاہی کے لیے ابھی تک ایسا معقول ذریعہ نہیں ہے جہاں بر وقت حالات سے آگاہ ہوں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میڈیا ہے جس کے ہاتھ میں نبض ہے لوگوں کی، ہر طبقے کی نبض میڈیا کے ہاتھ میں ہے، اور سیاستدان، حکمران، جو بھی طبقہ ہو وہ اسی کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، اور ہمارے ضعف و کمزوری کی حد یہ ہے کہ ہمارے پاس معقول ذریعہ نہیں ہے۔ پہلے ایس ایم ایس تھا، اب یہ جو موبائل سروسز ہیں یہ مومنین کے پاس سب سے بڑا ذریعہ ہے اس وقت حالات کے تبادلے کا، اور وہ بھی کسی منبع کے بغیر، صرف افواہیں پھیلانے کا ذریعہ ہمارے پاس یہ موبائل سروسز ہیں۔ یہ ضعف ہیں، یہ کمزوریاں ہیں ایک قوم کے پاس کہ اس کے انفراسٹرکچر نہیں ہے، قومی تعلیمی نظام نہیں ہے اس کے پاس، اور آگاہی کا اہتمام نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب اسی ہتھیار کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا ہے، کاروبار اس کے دوش پہ چل رہا ہے، سیاست اس کے ذریعے ہو رہی ہے، ہر کام اس کے جائز و ناجائز دونوں کام اسی کے اساس پر ہو رہا ہے، اور اسی زمانے میں ہمارے پاس یہ وسیلہ نہیں، یہ ذریعہ نہیں، یہ کمزوری ہے، یہ ضعف ہے، اور اتنی کمزوری ہے کہ اس پہ شرمسار ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے ہمیں۔ جیسے یہی جامعہ جعفریہ جو یادگار ہے قائد ملت تشیع حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ، جو شیعہ قوم کے راہبر ہیں، اور ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا مرکز سالہا ویران، پوری قوم کے لیے شرمندگی، پوری قوم کے لیے شرمساری کا باعث ہے۔ اب اس طرح کے کاموں پہ شرم ہونی چاہیے، شرمسار ہونا چاہیے، اور یہ شرمساری بری نہیں ہے، پھر بھی شرمندہ ہو جائیں تو سمجھے کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے، کوئی رتی باقی ہے اندر۔ اگر شرم بھی نہ آئے اور بے شرمی سے انسان ان حالات کو دیکھتا رہے اور پھر ڈینگے مارتے رہیں تو وہ زیادہ قباحت ہے اس کے اندر۔ کمزوری، ضعف ہمارے اندر اتنا ہے کہ کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے کہ مومنین بر وقت آگاہ ہوں۔ البتہ اگر یہی ذریعہ جو دین نے مقرر کیا ہے، قرآن نے، نماز جمعہ، آگاہی کا، مومنین کی آگاہی کا سب سے بڑا میڈیا ہے، ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی آگاہی کے لیے نہیں اس وقت استفادہ ہو رہا، کم از کم تشیع کے اندر نہیں ہو رہا۔ رسم میں نماز جمعہ ادا ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حالات سے آگاہی نہیں ہوتی، حقائق سے آگاہی نہیں ہوتی، اپنے مسائل و معاملات سے آگاہی نہیں ہوتی، دشمنوں سے آگاہی نہیں ہوتی، ان کے منصوبوں سے آگاہی نہیں ہوتی، ان کی وارداتوں سے آگاہی نہیں ہوتی، اور اس لا علمی کے ماحول میں ہم مطمئن زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو تسکین و تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ عالمی حالات میں مختصر میں واقعات تو بہت سارے ہو چکے ہیں اور ہونے والے ہیں، لیکن میں ایک نقطہ ذکر کرتا ہوں اور وہ باقی سارے حالات اسی کے محور میں ہیں۔ وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جیسے مشرق وسطیٰ کے جنگ ہے 3-4 ممالک کے اندر، عراق کے اندر جنگ ہے، سوریہ کے اندر جنگ ہے، اسی سے لبنان بھی متاثر ہے، یمن کے اندر جنگ ہے، یہ اس خطے کے اندر اہم ہے، اور بحرین کے اندر مسائل، پورا خطہ ہی
فتنے کی لپیٹ کے اندر ہے مشرق وسطیٰ اور سارا مسلمان خطہ ہے، اس کے اندر جو حالات ہیں، اور اسی طرح جو حالات اس وقت بعض ممالک کے مابین وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ترکی کے اندر جو حالات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، حجاز سعودی عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، سب ایک نقطے سے منسلک ہیں یہ سارے حالات۔ مشرق وسطیٰ مرکزی، اس کو ہارٹ لینڈ کہتے ہیں، جو ادارے یا جو طبقات تھنک ٹینک ہیں دنیا کے اندر بنے ہوئے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، درست نام رکھا ہوا ہے ہارٹ لینڈ، قلب، دل، یہ زمین کا دل ہے مشرق وسطیٰ۔ صرف تیل پیٹرولیم گیس نہیں پیدا ہوتی، بلکہ جتنے ادیان ہیں آسمانی وہ سب اس سرزمین سے پھوٹے ہیں، اور ہر قوم و ملت اپنا تعلق اس سرزمین سے جوڑتی ہے، اور اس سرزمین پر جو پیشن گوئیاں ہیں آخر الزمان کے حالات میں یہ مرکز ہے، آخر الزمان کے حالات کا یہ سرزمین مرکز ہے مشرق وسطیٰ، اور اس کے اندر بھی مخصوص جیسے فلسطین اور فلسطین کے جوار میں دمشق، اس طرح کی سرزمینیں یہ تاریخ میں، گزشتہ تاریخ میں بھی عالمی حالات کا مرکزیت ان کو حاصل تھی، اور مستقبل میں جن حالات کی پیشن گوئی کی گئی ہے اس میں بھی یہی نقطہ مرکزیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو ہارٹ لینڈ کا نام دیا گیا ہے، جو ہے اس کو یہی مقام حاصل ہے۔ خوب یہ ہارٹ لینڈ پہلے برطانیہ کے تصرف میں تھا، پھر اس میں امریکہ طاقت بنا، وہ درمیان میں آیا اور انہوں نے بندر بانٹ کی۔ یہ ساری ہارٹ لینڈ، یہ مشرق وسطیٰ، اس کا اکثر خطہ ایک حکومت کے تحت تھا، ترکی حکومت، عثمانی حکومت کے تحت، جسے جنگ عظیم کے بعد بانٹ بانٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ برطانیہ کی اس وقت کی ضرورت تھی اور اس وقت کا مشرق وسطیٰ تھا۔ اب جدید مشرق وسطیٰ کی کوششیں ہو رہی ہیں، ڈیزائن ہونا ہے، جدید مشرق وسطیٰ کی نئی سرے سے تعمیر ہونی ہے، نئے سرے سے اس کو بنانا ہے۔ بنانے کے لیے پہلے اس کو خراب کرنا ہے، پرانی ترکیب اس کی ختم کرنی ہے اور نئی ترکیب پیدا کرنی ہے۔ نئی ترکیب جو شیطان بزرگ اور طاغوت اعظم کی امامت میں ہو رہی ہے، قیادت میں ہو رہی ہے، اور اس قیادت میں ان کے اپنے جو اہداف ہیں، انہوں نے عالمی نظام بنانا ہے۔ اس عالمی نظام کی راہ میں ایک عالمی نظام دیگر رکاوٹ ہے، اور وہ عالمی نظام، اس کی وراثت تشیع کے پاس ہے، مہدویت اور امامت کا نظام، جو تمام ادیان کی اندر پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آخر کار زمین خدا نے ان بندوں کے سپرد کرنی ہے جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے امامت کا درجہ دینا ہے۔ انتہا اس سارے مسئلے کی وہاں بیان کی گئی ہے، اور یہ سب کتابوں کے اندر، سب ادیان کے اندر موجود ہے، اور وہ عالمی نظام تشیع کے پاس ہے۔ اگرچہ تشیع میں صورتحال مختلف ہے، اب بعض جگہ تشیع کو فقط رسومات بتائی گئی ہیں، رسومات سے آگے کوئی سبق نہیں پڑھایا گیا، امامت تو دور کا سبق ہے، انہیں بنیادی سبق توحید ہی نہیں پڑھایا گیا، الف ہی نہیں پڑھایا گیا، سرے سے مذہب و مکتب کے طور پر تربیت ہی نہیں کی گئی۔ رسومات دیکھا دیکھی آتے گئے، رسومات کے متاثر ہو کے یا رسومات میں شامل ہوتے گئے تو ایک رسوماتی شکل بن گئی۔ بعض جگہوں پر یہ صورتحال ہے، لیکن عوام الناس اگر رسومات کی حد تک تشیع سے آشنا ہیں، لیکن منابع تشیع کے، ماخذ تشیع کے، تاریخ تشیع کی، اور آسمانی کتابوں کے اندر اور دینی کتابوں کے اندر اور رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو کچھ بیان کیا گیا اور ائمہ اطہار کی زبان مبارک سے جو کچھ ذکر ہوا ہے، ہر چند شیعہ کو معلوم نہ ہو، لیکن وہ ہے تو حقیقت، موجود ہے وہ حقیقت بادلوں کے پیچھے۔ کہتے ہیں عامیانہ ادبیات میں کہ سورج بادلوں کے پیچھے بھی ہو تو سورج ہی ہوتا ہے،
بجھ تو نہیں گیا, چھپ تو نہیں گیا, مر تو نہیں گیا, وہ اپنی جگہ ہے. ایک دن بادل چھٹیں گے, یہ حقیقت سامنے آ جائے گی. خوب یہ حقیقت ممکن ہے اس مکتب کے پیروکاروں کو دیر سے سمجھ میں آئے, لیکن دشمن جلدی متوجہ ہو گیا ہے اس کی طرف کہ اگر ایک عالمی شیطانی نظام قائم کرنا ہے, اس نظام کے مقابلے میں ایک نظام موجود ہے, اور مدعی ہیں وہ لوگ. اور جو مدعی ہوتا ہے, آپ اپنے روزمرہ کے مسائل میں دیکھ لیں, آپ پریشان کب ہوتے ہیں؟ عموماً لاوارث پلاٹ ہر علاقے میں ہوتے ہیں, جہاں اشتمالات کے نتیجے میں یا اور تقسیم جو حکومت کی طرف سے ہوتی رہتی ہے, اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, اس میں کچھ زمین کے حصے بچ جاتے ہیں, لاوارث قسم کے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لاوارث ہیں, وہ ان پہ قبضہ جما لیتے ہیں. اگر اسی پلاٹ کا کوئی مدعی پیدا ہو جائے, وہ کہ جی یہ تو میرا ہے, یہ تو میرے والد کا ہے, یہ تو ہمارے اجداد کا ہے, کاغذات بھی لے آئے کہ یہ سندیں ہیں میرے پاس, یہ ڈگریاں ہیں میرے پاس, یہ فردیں ہیں میرے پاس, یہ ثبوت ہیں کہ یہ میرا ہے. اب جو قابض ہے, مدعی پیدا ہوتے ہوئے وہ گھبرا جاتا ہے. ویسے اس کو پرواہ نہیں ہوتی, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, نہ پولیس کی پرواہ ہے, نہ حکومت کی پرواہ ہے, نہ کسی کی. کیوں کہ ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس, اور قبضہ میرا ہے. قبضہ آدھی ملکیت سمجھا جاتا ہے. جب قبضہ تیرا ہے تو زمین بھی تیری ہے. لیکن جب مدعی پیدا ہو جاتا ہے, وہ ثبوت لے آتا ہے, تو ماننا پڑتا ہے. جب مدعی آ جائے, قابض گھبرا جاتا ہے. یہی صورتحال ہو بہو, اس مثال کو آپ توجہ سے سنیں, یہی کچھ ہوا ہے اس وقت. قابض مشرق وسطیٰ پر, مسلمان ممالک پر, مسلمان ممالک کی دولت و ثروت پر قابض طاغوت ہے, اور اس کے کارندے, اس کے ایجنٹ, اس کی بنائی ہوئی جماعتیں, اس کے بنائے ہوئے لوگ, اس کے تربیت یافتہ, یہ قابض ہیں. اب ایک مدعی پیدا ہو گیا ہے, سند لے آیا, فردے لے آیا ہے کہ زمین تو ہماری ہے, زمین تو مستضعفین کی ہے, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے, نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. یہ فرد ہے ہماری, یہ آیت قرآن, یہ فردے ہیں کہ بھئی زمین تو ہماری ہے. حضرت موسیٰ آئے, فرعون قابض تھا, موسیٰ علیہ السلام آئے فردیں لے کر, کہا یہ زمین تو ہماری ہے, یہ تو اللہ کی ہے, یہ بندے خدا کے ہیں. مدعی پیدا ہو گئے. فرعون گھبرا گیا کہ یہ اگر مدعی ہے, اس کو ختم کرو, اس کو راستے سے ہٹاؤ, ہر قیمت پر اس کو راستے سے ہٹاؤ, یہ مدعی ہماری ساری بساط الٹ دے گا. اور ایسا ہی ہوا. اس وقت تشیع مدعی بن کر ابھرا ہے. بھلے ایک پرانی تصویر ہے تشیع کی, ظالموں کے ظلم و جبر و ستم کی وجہ سے, اور اپنوں کے غفلت و سستی کی وجہ سے ایک تصویر, ایک چہرہ تشیع کا یہ ہے کہ چھپا ہوا تشیع, تقیے میں تشیع, پنہان تشیع, اور منفعل تشیع, جو خود چھپتا پھرتا ہے ہر ایک سے, کسی کو مجھے پہچانے نہیں. اس کے بعض اثرات ابھی بھی ہیں. مثلا ابھی بھی کوئی شیعہ اگر کسی دفتر میں ہے تو نہیں بتاتا کہ میں شیعہ ہوں, نماز ہی نہیں پڑھتا, کہتے پکڑا جاؤں گا, اللہ سے معافی مانگ لوں گا, ادھر نہ پکڑا جاؤں کہیں. دفتر سے نکال دیں گے, نوکری سے نکال دیں گے, ادارے سے نکال دیں گے, محکمے سے نکال دیں گے, کمپنی سے نکال دیں گے. اس لیے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, چھپ کے نوکری کر رہا ہے. یہ پورے تشیع کی شکل ہے. یہ شخص جو ابھی دفتروں کے اندر پنہان ہو کے تشیع چھپا کے بیٹھا ہوا ہے اپنا, نماز تک نہیں پڑھتا, اور دکھاتا بھی نہیں ہے, بتاتا بھی نہیں ہے کسی کو کہ یہ ہے کس مذہب کا پیروکار ہے. یہ حالت پورے تشیع کی عالمی سطح پر تھی. چھپ کے دبکے ہوئے اپنی کسی خاص علاقے میں بند کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن آخرکار وہ وعدہ خدا سچ ثابت ہوا, اور تشیع ایک طاقت بن کر ابھرا. تشیع اسلام کا پرچم لے کے اٹھا, علم لے کے اٹھا. وہ علمداری کی جو اور علم برداری کی جو ریہرسل کی ہوئی تھی, اس نے وہ لے کے اب اٹھا میدان کے اندر. جاگ گئے سارے. انقلاب اسلامی تشیع کے ظہور
ایران پہلے بھی شیعہ تھا لیکن تشیع نہیں تھا. شاہ کی حکومت شہنشاہیت تھی، یزیدیت تھی، آمریت تھی، بادشاہت تھی، پہلے تشیع نہیں تھا. اس شیعہ نشین ملک میں تشیع نہیں تھا. اور اس زمانے میں شاید پاکستان میں ایک شیعہ پھر جرأت کر کے اپنے مذہب پر عمل کر لیتا ہے، لیکن ایران میں شاہ کی حکومت میں عالم دین میں جرأت نہیں تھی کہ وہ کھل کے اپنے مذہب پر عمل کر سکے. ایران کے اندر قم مقدسہ کے اندر سارا ملک شیعہ ہے، ساری قوم شیعہ ہے، حکمران بھی شیعہ ہے، شاہ بھی شیعہ ہے، اس کی کیبنٹ بھی شیعہ، اس کے وزیر بھی شیعہ، اس کی فوج بھی شیعہ، اس کی پولیس بھی شیعہ ہے. اور قم کے ایک مجتہد کو جرأت نہیں ہے کہ وہ سرعام برملا شیعہ ملک کے اندر اپنے مذہب پر عمل کر سکے. یہ حالت تھی اس حکومت کے اندر. اب نظام ولایت برپا ہوا، پرچم ولایت بلند ہوا، تشیع مدعی بن گیا. مدعی کس کا؟ کہ بھئی یہ قرآن تو کہتا ہے زمین ہماری ہے، قرآن تو کہتا ہے یہ مستضعفین کی ہے، کمزوروں کی ہے، قرآن کے تو یہ ثبوت ہیں. ڈر گئے، قابض ڈر گئے، طاغوت ڈر گیا، شیطان اکبر گھبرا گیا. اور ایسا ہی تھا پہلے اس کے قبضے، خود ایران اس کے قبضے میں تھا، عرب سرزمین ابھی تک اس کے قبضے میں ہے. لیکن جب مدعی پیدا ہوتا ہے جواب میں، اس مدعی سے گھبرا جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس مدعی کا کچھ کرو. اگر قبضہ کیا ہوا ہے کسی نے پلاٹ پر اور اس پلاٹ پہ مدعی پیدا ہو گیا ہے تو قابض سارے جتن کر کے اس کو سمجھاتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، اس کو دھمکاتا ہے، اس کو للچاتا ہے، ہر حربہ استعمال کر کے جب بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں، اس کے سارے ناکارآمد ثابت ہوتے ہیں، تو آخرکار اس کو ختم کرنے کے در پہ ہوتا ہے، قتل کروا دیتا ہے یا کر دیتا ہے. یہی کچھ تشیع کے ساتھ ہو رہا ہے. ڈرایا، دھمکایا، للچایا، خریدنے کی کوشش کی، سب کچھ ہوا کہ بھائی وہ اسی طرح کیوں نہیں ہو جاتے پہلے کی طرح چھپے ہوئے. عراق میں وہ چھپ جاؤ، بحرین میں چھپے ہوئے، عراق میں چھپے ہوئے، ایران میں چھپے ہوئے، پاکستان میں چھپے ہوئے. چھپتے کیوں نہیں ہو آپ تو کہیں ہوتے نہیں تھے، مدعی نہیں تھے کسی چیز کے. اب کیوں مدعی بن گئے ہو ہر چیز کے؟ وہی پچھلی حالت میں چلے جاؤ. نہیں جاؤ گے پھر آپ کو لے جایا جائے گا. یہ اسٹریٹجی ہے ان کی، اور اس اسٹریٹجی پر عمل مختلف شکلوں میں ہو رہا تھا. پہلے صدام تیار کیا گیا کہ وہ یہ کارنامہ انجام، اس کے پیچھے عربی غربی سب مل کے بنے کہ تشیع کی کمر توڑی جائے، نابود کیا جائے، ختم کیا جائے، محو کیا جائے. ناکامی ہوئی، ہر محاذ پر ناکامی ہوئی. اب موجودہ صورتحال میں جو پیچھے پس منظر میں تھے، جو پیچھے تھے، ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے اس کام کے، یہ سپورٹر تھے، اب وہ کھل کے میدان میں آ گئے ہیں. اس وقت آل سعود اور اس کا موجودہ حکمران فقط ایک ماموریت اس نے اپنے لیے بیان کی ہے، میری صرف ایک ماموریت ہے، محو تشیع. اور آپ دیکھیں گے جس دن سے یہ شخص برسر اقتدار آیا ہے، اس نے کوئی اور کام نہیں کیا، نہ سعودی عرب کے اندر کیا، نہ کوئی رفائی کام کیا، نہ فلاحی کام کیا، نہ عالمی سطح پہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. صرف محو تشیع کا ایک نقطے کا ایجنڈا، اور پوری توانائی اپنے ملک کی، امیر ترین ملک مشرق وسطیٰ کا کنگال کر دیا اس نے. بالکل اس وقت کنگال ہے سعودی عرب. اتنا بڑا ملک جس نے اربوں ڈالر امیر ترین ممالک کے اندر خرچ کیے ہوئے تھے اور انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، آج وہ خود قرضے لینے پر بجٹ کے شدید خسارے میں مبتلا ہے، اور بحران ہے شدید قسم کا جو میڈیا منتقل نہیں کرتا، اس بحران کے اندر مبتلا ہے. کیوں مبتلا ہے؟ کہ تمام توانائیاں اس کینے اور نفرت اور دشمنی کی وجہ سے جو اس شخص کے اندر ہے اور اس کے خاندان کے اندر ہے، تشیع کی نسبت اور ان کے جو باقی طبقات ہیں، سب کچھ انہوں نے اس کے اوپر لگا دیا. پہلے تکفیری فوج بنائی، بندر بن سلطان کو انہوں نے یہ ماموریت دی کہ ایک
عالمی سطح کی فوج بناؤ، تمام دنیا کے دہشت گرد اکٹھے کرو، بنا دی انہوں نے داعش، جو اس کا آخری شکل نکلی، وہ بن کے ان کے کنٹرول سے خارج ہو گئی۔ ان کا یہ تھا کہ بنائیں گے ہم تو ہمارے اختیار میں رہے گی، لیکن بھیڑیا پال کے یہ کہنا کہ میرے ہی پاس رہے گا، کتا پال کے آپ مطمئن ہو سکتے ہو کہ آپ کا ہی ہوگا، لیکن بھیڑیا نہیں ہو سکتا آپ کا۔ آپ کتا پالتے، کتے آپ کے ہیں، پالے ہیں نا انہوں نے، کچھ ایسے صفات کے گروہ پالے ہیں جو کتے جیسے ہیں، وہ ابھی تک ان کے ہیں، وفادار ہیں ان کے۔ لیکن جب بھیڑیا بنایا، بھیڑیا پالا، درندہ پالا، تو درندہ تو کسی کا نہیں ہوتا، تو اپنے مالک کو بھی کھا جاتا ہے۔ وہی ہوا، ابھی بھی اس سے نا امید نہیں ہیں، اس کے پشت پر ہیں۔ امریکہ نے کل بیان دیا ہے، ابھی امریکہ کی وزارت خارجہ نے رسماً یہ بیان دیا ہے کہ داعش سعودی عرب میں، داعش کے جو یونٹ ہیں، سعودی یونٹ، لیبیا کا یونٹ اور یمن، یہ تینوں دہشت گرد یونٹ ہیں۔ توجہ کریں، امریکی وزیر خارجہ کا کل کا بیان ہے یہ، کہ داعش کا وہ یونٹ جو سعودی عرب میں ہے، داعش کا وہ یونٹ جو لیبیا میں ہے، اور وہ یونٹ جو یمن میں ہے، یہ تینوں دہشت گرد ہیں۔ لیکن جو یونٹ داعش کا سوریہ میں ہے اور جو عراق میں ہے، اسے نہیں کہا کہ یہ بھی دہشت گرد ہیں۔ 3 ملکوں کا نام لیا کہ ان ملکوں کے اندر جو داعش ہے وہ دہشت گرد ہیں، عالمی دہشت گرد ہیں، ان کے اثاثے منجمد کرو، ان کی پکڑ دکڑ کرو، ان کو ختم کرو۔ لیکن سوریہ اور عراق کے اندر جو داعش ہے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ چونکہ ابھی بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، امید کر رہے ہیں۔ یہ تکفیری گروہ تشیع کے محو کے لیے اتنی سپر فوج بنائی انہوں نے، دنیا کی عجیب و غریب اور منفرد فوج، اس امید کے ساتھ کہ یہ فوج کر دے گی وہ ہدف جو مدتوں سے ان کے نظر میں تھا۔ کیوں تشیع کے خلاف اس قدر؟ چونکہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو مدعی ہیں بھائی، ان کے پاس عالمی نظام ہے، ان کے پاس ولایت ہے، امامت ہے، ان کے پاس یہ مدعی ہیں، مہدویت کی بات کرتے ہیں، یہ ظہور امام کی بات کرتے ہیں، یہ پوری زمین پر عدالت کی بھرپائی کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس تو بات ہے، ان کے پاس تو نظریہ ہے، ہر چند بہت سوں کو نہیں معلوم، نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ یہ تو ان کے منابع کے اندر موجود ہے۔ اور جب مدعی ہو کسی جگہ کا، قابض آسودہ نہیں ہوتا۔ اب آل سعود نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، اور اس کے موجودہ حکمران نے، جو فقط ایک نقطے کے اوپر کام کر رہا ہے، محو تشیع۔ اس کے علاوہ آپ دورے کرتا ہے، یورپ جاتا ہے تشیع کے خلاف، اٹلی گیا تشیع کے خلاف، فرانس میں گیا تشیع کے خلاف، مصر میں گیا تشیع کے خلاف، کنگلا ملک کنگال بنا دیا اس نے تشیع کی ضد میں اور تشیع کی دشمنی میں۔ امیر ترین ملک مشرق وسطیٰ کا، یا کہیں اسلامی دنیا کا امیر ترین ملک اس نے کنگال ملک بنا دیا۔ اب دڑا دڑ وہ وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں کمپنی، آپ سن رہے ہیں یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، کوئی راز نہیں بتا رہا، مطبوعات میں، میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے، البتہ عالمی میڈیا میں، فضلہ خور میڈیا میں کچھ بھی نہیں آتا، وہ کوئی خبر ان کی نہیں دیتے، خصوصاً جو ان کے خلاف جاتی ہو، لیکن عالمی میڈیا سب کچھ دے رہا ہے۔ آتا آپ یہی چینل، استخباری چینل ہیں، BBC، CNN، ان کے اندر دیکھیں تو وہ یہ ساری خبریں ان کے اندر آئی ہوئی ہیں اور موجود ہیں ان کے اندر۔ تازہ ترین اقدام جو تشیع کے خلاف کیا ہے، جس کو میڈیا رنگ دے دیتا ہے قومیت کا یا علاقائیت کا، ایران سعودی جنگ جس کو کہہ رہا ہے۔ ایران تو موضوعیت نہیں رکھتا، ایران بحیثیت ایران وہ امریکہ کو بھی پسند تھا، امریکہ کی کالونی تھا، سعودی عرب کا دوست تھا، شاہوں کا دوست تھا سارا ایران، جب شہنشاہیت تھی۔ لیکن جب ایران میں ولایت کا نظام آیا، ولایت فقیہ آئی، یہی ایران کانٹا بن گیا۔ اصل دشمنی تشیع کے ساتھ ہے، اس کو کئی رنگ دے رہے ہیں۔ ایک ایران سعودی دشمنی، یہ ایک رنگ دیتے ہیں، ایک رنگ شیعہ سنی دشمنی۔ یہ دونوں جعلی عنوان ہیں، شیعہ سنی کوئی دشمنی نہیں ہے، اختلاف ضرور ہے لیکن دشمنی نہیں، وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے، پاکستان میں بھی شیعہ سنی دشمنی نہیں ہے، مخالفت اختلاف ہے، چونکہ دو نظریے ہیں، دو مذہب ہیں، دو الگ طریقہ کار ہیں، اور وہ اہل سنت کے آپس میں بھی ہیں۔ اس وقت
تشیع اور اہل سنت، چونکہ اہل سنت اب ایک گروہ کو نہیں کہہ سکتے، 3-4 نمایاں گروہ بن گئے ہیں، اتنا اختلاف ان کا شاید اب تشیع سے نہیں رہا جتنا آپس میں نمایاں ہو گیا ہے۔ مثلا بریلوی دیوبندی اختلاف، دیوبندی اور اہل حدیث اختلاف، مقلد و غیر مقلد کا اختلاف، سلفی اور غیر سلفی، یہ سب اہل سنت کے گروہ ہیں جن کا آپس میں شدید اختلاف ہے اور تکفیر کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کو دین سے خارج قرار دیتے ہیں۔ خوب یہ اختلاف ان کا آپس میں موجود ہے۔ پاکستان میں میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف ہے، دشمنی نہیں ہے شیعہ سنی۔ یہ جو کچھ ہوا یہ بھی اسی تشیع کے ساتھ دشمنی باہر سے منتقل ہوئی پاکستان کے اندر، اور ان کی سادگی، جہالت، بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر اور ان کی اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر یہاں پر اس کو رائج کیا گیا۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں ان تمام حالات کے باوجود ہر محلے میں شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں، ہر بازار میں، مارکیٹ میں اکٹھے ہیں۔ خوب ایک قوم ہے، ایک قوم کی حیثیت سے ایک دوسرے کو ابھی بھی ان کے تعلقات ہیں۔ ابھی بھی آپ مذہبی غیر مذہبی تمام مواقع پر دیکھیں سب اکٹھے ہیں۔ دشمنی ہوتی تو ایسے نہیں ہوتا، دشمنوں کا اور طور طریقہ ہوتا ہے، مخالفت ہے البتہ، وہ آپس میں بھی ہے، شیعہ گروہ آپس میں بنے ہوئے ہیں، اہل سنت آپس میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے۔ لیکن آل سعود اس کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی سرپرستی اور قیادت و امامت میں آل سعود کی یہ ماموریت ہے کہ تشیع کو روکیں، اور انہوں نے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس وقت سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیا۔ لبنان میں تشیع کے خلاف، بحرین میں تشیع کے خلاف، ہر ملک کے اندر تشیع کے خلاف۔ تازہ ترین جو اپنی کینے اور دشمنی کا اظہار کیا کہ شیعہ حجاج کو حج سے منع کر دیا۔ ابھی ایرانی حجاج کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایران میں شیعہ حجاج ہیں، زیادہ تر حجاج پہ پابندی لگا دی۔ میڈیا میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ نہ، ایرانیوں نے خود کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے حج پر۔ مذاکرات کے لیے ایرانی وزیر گیا سعودی عرب مذاکرات کے لیے کہ آپ ہمیں معاہدہ کریں، اور جس طرح ہر سال معمول کے مطابق ہوتا ہے ہم اسی طرح اس سال بھی حج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ جیسا دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزے کسی اور ملک سے لینا پڑیں گے، ایران میں ہم ویزا نہیں دیں گے آپ کو، چونکہ ایران سے سفیر واپس بلا لیا انہوں نے، دفتر بند کیا ہوا ہے، ہم ویزا وہاں نہیں دیں گے، آپ کہاں سے لیں؟ ترکی سے جا کے لیں، کسی اور ملک سے جا کر لیں۔ خوب اگر یہ پاکستانی حجاج کے لیے شرط رکھ دی جائے کہ پاکستانی حاجی انڈیا سے ویزا لے کر آئیں، افغانستان سے حج کا ویزا لے کر آئیں، وہ کریں گے، پاکستانی حجاج جائیں گے حج پر، اور پھر یہ کہا جائے گی ہم نے تو کہا تھا آؤ لیکن یہ خود ہی نہیں آ رہے، کیسے؟ دوسرا یہ انہوں نے شرط رکھی کہ آپ حج کرو گے ہمارے طریقے پر، یہ باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کر کے کہا کہ آپ نے حج کرنا ہے ہمارے طریقے پر حج کرنا ہے، چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ الگ الگ شکلیں ہوں۔ مثلا آپ نے یہ کام، ظاہر شیعہ حجاج جاتے ہیں وہاں جا کر اپنی ایک حیثیت شخصیت کے ساتھ اور اتحاد کے پرچم کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے حج کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پر، جس طرح ہر دوسرا فرقہ اپنے طور طریقے سے حج کرتا ہے، وہ اس پر پابندی ہے کہ آپ حج کریں گے جو ہم تعلیمات دیں گے۔ مثلا آپ بقی میں زیارت کے لیے نہیں جائیں گے چونکہ حج کا حصہ نہیں ہے، آپ دعائے کمیل نہیں پڑھیں گے، آپ مثلا اس طرح سے نہیں آئیں گے، اس ولیے کے ساتھ نہیں آئیں گے، اس طرح کی پابندیاں خوب ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ نہیں کرنے دینا حج۔ یہ تشیع کے ساتھ دشمنی، اور ظاہر ہے کہ یہ یا نہ رکے گا نہ آغاز ہے، اس سے آگے جائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں تشیع کو تنہا کریں، منزوی کریں، گوشہ نشین کریں، تشیع کو کاٹ دیں سارا۔ پہلے اس کے طاقت کے جو مراکز ہیں، ترکی میں کانفرنس ہوئی، اسلامی تعاون تنظیم، اسلامی ممالک کی تنظیم اسلامی تعاون کے نام سے، اور اس میں 2 قراردادیں پاس ہوئیں۔ اسلامی ممالک بیٹھے اور انہوں نے 2 قراردادیں پاکستان کی، ایک حزب اللہ دہشت گرد ہے
دوسرا ایران دہشت گردوں کا حامی ہے. یہ 2 قراردادیں اسلامی تعاون کی تنظیم میں ترکی میں پاس ہوئی تشیع کو ضرب لگانے کے لیے. ایک اور جو مضحکہ خیز کام کیا انہوں نے، جو آپ شاید اخباروں میں بھی پڑھا ہے اور بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ رات کو ایک مومن کہہ رہے تھے جی کہ وہ کسی ملک نے ایران سے تعلقات توڑ لیے، وہ ملک بھی ایسا تھا. اب نام ہی نہیں مومن کے ذہن میں آ رہا. ظاہر ہے وہ ملک ہی ایسا ہے کہ اس کا نام آنا بھی نہیں چاہیے ذہن کے اندر. سنی ہو یہ خبر آپ نے کہ مالدیپ نے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات توڑ لیے ہیں. وہ اکثر اہل پاکستان کو نہیں معلوم کہ مالدیپ ہے کہاں ہے. صوبہ سرحد میں نہیں ہے، باہر ہے. مالدیپ ایک اصطلاح ہے آج کل کی مطبوعات میں، جرنلزم کی ایک بولی ہے. وہ کہتے ہیں مائکرو کنٹریز. مائکرو کنٹریز، مائکرو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی مخلوق جس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے. ایسے جراثیم ہیں نا جن کو مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے، چونکہ اتنے چھوٹے ہیں کہ نظر ہی نہیں آتے. یہ اصطلاح ہے ایسے ممالک کے لیے کہ جو دنیا کے نقشے میں اگر پرنٹ نکالنا چاہیں تو پرنٹ میں بھی نہیں آتے، اتنے چھوٹے ہیں وہ. بس گوجرانوالا پھر بڑا ہے شہر، اس سے بھی چھوٹے ملک ہیں. مالدیپ بحر ہند میں سری لنکا اور انڈیا کے درمیان ایک جزیرہ ہے، چھوٹا سا اور سمندری، طبعی طور پر خوبصورت ہے. اس میں دنیا کا شاید دوسرا بڑا تفریحی مقام ہے جہاں ساری دنیا سے ٹورسٹ جاتے ہیں اور ایک عیاشی کا اڈا ہے. یہ 2014 میں جب ابھی عبداللہ آل سعود کا حاکم تھا، اس وقت یہ سلمان جو ابھی بادشاہ ہے، یہ جلاد، اس نے وہ جزیرہ خرید لیا. پہلے اناؤنس ہوا تھا کرائے پہ لیا ہے، لیکن بعض حصہ اس نے اس جزیرے کا خرید لیا ہے، مالدیپ کا. پہلے عام ٹورزم کے لیے تھا، اب صرف ان کے لیے ہے. انہوں نے وہاں شریعت نافذ کروا دی ہے اور مالدیپ کو ایک قسم کا اپنا حصہ بنا لیا ہے. اور مالدیپ وہ ملک ہے جس کے اکثر دنیا کے ممالک کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، چونکہ اگر سفارت خانے مالدیپ میں بن جائیں تو جزیرے میں جگہ ہی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی. چند ممالک کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں. ایران کے کبھی بھی مالدیپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. اب مجھے پاکستان کا نہیں معلوم کہ پاکستان کا وہاں کوئی سفارت خانہ ہے یا نہیں، میری اطلاع میں نہیں ہے. چونکہ مالدیپ انڈیا کے زیر اثر جغرافیائی طور پر ہے اور سعودی عرب نے اس کو تفریحی مقام کے طور پر خریدا ہے. خود جاتے ہیں یہ شہزادے عیاشی کے لیے، اور وہاں اس کے ساحل بہت خوبصورت ہیں. سمندری مرجانی علاقہ ہے جہاں مرجانی ساحل ہیں، اور مرجانی ساحل جہاں بھی ہوں خوبصورت ہوتے ہیں بہت، دنیا میں جہاں بھی ہوں. شاید یہ سمندری مرجانی علاقوں میں سے دوسرا خوبصورت علاقہ ہے جو انہوں نے لیا ہوا ہے. اب اس کو تأثر دیا ہے کہ مالدیپ نے تعلقات اپنے کاٹ لیے. پہلے جبوتی کا اعلان کیا تھا. اب جبوتی ڈھونڈیں، آپ کو نقشے میں مل جائے گا تو انعام پائیں آپ کہ کہاں ہے جبوتی. جبوتی بھی اسی طرح کا ایک جزیرہ ہے بحر احمر میں. پہلے اس نے تعلقات کاٹے، پھر مالدیپ نے تعلقات کاٹے. اور سعودیہ کا اصرار ہے اپنے دوست ممالک پر، بلکہ دوست نہیں، سعودیہ کبھی بھی دوست نہیں سمجھتا، اپنے ماتحت ملازم ممالک پر، اپنے کرایہ دار ممالک پر جو اس کے کرائے لیتے ہیں سعودیہ سے، ان پر اصرار ہے کہ وہ کریں یہ کام سیاسی اس وقت، کہ یہ اقدامات کریں، حزب اللہ کے خلاف کریں، ایران کے خلاف کریں. اور جیسے نائجیریا میں پہلے یہ کروا چکے ہیں، یمن کے اوپر اور بحرین میں، ہر جگہ پر جہاں بھی تشیع کہیں سر اٹھاتا ہے سعودیہ وہاں پہنچ جاتا ہے، آل سعود وہاں پہنچ جاتے ہیں. رنگ اس کو ہر قسم کا دیتے ہیں، لیکن اصل ماموریت ان کی اسی طاغوت اعظم کی جانب سے ہے، چونکہ وہ ان سے بھی چھٹکارا چاہتا ہے، آل سعود سے بھی چھٹکارا چاہتا ہے. اور یہ چھٹکارا بہت نزدیک ہے. جو حالات اندر کے نظر آ رہے ہیں
کہ خود امریکہ بھی تنگ ہے ان سے، چاہتا ہے چھٹکارا، لیکن چاہتا ہے کہ ان کے جاتے جاتے کچھ اور بھی نتیجہ لے، ان سے کام لے۔ تشیع کے لیے ہر قسم کا اقدام کرتا ہے، ایک اہم دباؤ ہے، ہر ملک کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ یہ کام کریں، لیکن جو مستقل ممالک ہیں، آزاد ممالک ہیں، وہ اس دباؤ کی پرواہ نہیں کرتے۔ بعض درپردہ ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، جیسے پاکستانی ہیں، پاکستانی آل سعود کی نفسیات کو خوب سمجھتے ہیں اور ان کو طریقہ بہت آتا ہے ان کے ساتھ ڈیل کا، لہٰذا یہ ظاہر یہ کرتے ہیں ہم دباؤ نہیں لیتے، لیکن درپردہ ان کی منشا کے مطابق ان کو خوش بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک بھرم بھی اپنا عالمی سیاست میں رکھ لیتے ہیں۔ لیکن دباؤ ہے ان کا، شدید طرح کا دباؤ پورے تشیع کے لیے، چونکہ یہ شخص اور کچھ بھی نہیں چاہتا، تشیع پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، تشیع کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے اپنا ملک کنگال کر دیا ہے، دیوالیہ کر دیا سعودی عرب کو اس نے تشیع کی دشمنی میں۔ خوب ایسی صورتحال جب ہو عزیزان، وہاں پر تشیع کو آگاہی کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ مختلف ممالک کے اندر، عراق کے اندر، سوریہ کے اندر، یمن کے اندر، بحرین کے اندر، یہاں صرف عربی خطہ یا عربی قضیہ نہیں ہے، صرف تشیع کے اوپر دباؤ ہے۔ اور چونکہ تشیع کی طاقت کا نمونہ اس وقت مظہر حزب اللہ ایران کی شکل میں ہے، اس وجہ سے نام وہ دیتے ہیں ان کو، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ باقی تشیع الگ تھلگ ہے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تشیع کا تعلق اسلام سے ہے، پوری امت مسلمہ سے ہے، تمام مسلمین سے تشیع کا تعلق ہے، جہاں بھی آباد ہو، عرب ہوں، عجم ہوں، غرب میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، تشیع بھی امت مسلمہ کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، الگ جزیرہ نہیں ہے، ان کی تقدیر ان کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن تشیع کو نہتا کرنا، تشیع کو حذف کرنا، تشیع کو محو کرنے کی شیطانی سازشیں خوب یہ ہو رہی ہیں۔ شیعہ کو آگاہی کی ضرورت ہے۔ تفرقہ ایک ہتھیار ہے جو مدت سے انہوں نے استعمال کیا ہے، دہشت گردی ایک ہتھیار ہے جو مدت سے انہوں نے استعمال کیا ہے، اور تکفیری گروہ ایک ہتھیار ہیں جو تشیع کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ آپس میں تشیع کے حصے بکھرے کرنا یہ ایک ہتھیار ہے جو تشیع کے کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے پہلے خطبے میں نے کہا کہ اسم وہ گناہ ہیں جو کمزوری کا باعث بنتے ہیں، اور عدوان وہ گناہ ہیں جو دوری کا باعث بنتے ہیں، اور یہ دونوں کام کر رہے ہیں تشیع کے اندر، کمزوری کا بھی باعث بن رہے ہیں، دوری کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک اور ہتھیار جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ ان کا خریدا ہوا نہیں، اس پہ ان کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے، مفت میں انہیں مل جاتا ہے، اور وہ نادان لوگ ہیں، بے شعور، جو جذبات میں، احساسات میں آ کے نافہمی میں وہی کام کرنے لگتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، جبکہ ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے، ان سے کوئی مزدوری بھی نہیں لیتے، لیکن خدمت انہی کی کر جاتے ہیں۔ یعنی تفرقہ یا شیعہ سنی تفرقے کی بات کر دیں گے، ایک طبقہ ہے ایسا، MI6 کا طبقہ، CIA کا بنا ہوا طبقہ، شیعہ سنی تفرقے کی بات کریں گے، یا شیعہ کے اندر تفرقے کی بات کریں گے، یا اس طرح کے بہت سارے مسائل اور چھیڑیں گے جس سے تفرقہ پھیلے۔ مثلا ابھی ایک نمونے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عراق کے اندر تکفیری لائے، تکفیریوں کے مقابلے میں علماء تشیع نے فتویٰ دیا، حکم دیا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، اور وہ حشد الشعبی عوامی فورس بنی، اور انہوں نے مقابلہ کیا، اور وہ مقابلہ اتنا شدید کیا کہ قریب تھا کہ یہ تکفیری نطفہ وہیں پہ نابود ہو جائے، محو ہو جائے، لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مٹنے کے قریب جا رہا ہے، فوراً سازشوں پہ اتر آئے، اور ان سازشوں میں یہ کہا کہ اس عوامی فوج کو فوراً روکا جائے، چونکہ اس سے شیعہ سنی جنگ شروع ہونے والی ہے، اس سے ایران کا تسلط بڑھنے والا ہے، اس سے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اور اس طرح کے کام کر کے حشد شعبی کو عملاً میدان سے باہر نکال دیا۔ یہ ایک سازش کی، اور ابھی تک تکفیری اس کے ملک کے اندر درندگی کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے انہوں نے بہت سارے شیعہ پکڑ کے اور ان کو تیزاب کے ذریعے سے شہید کیا، بہت دردناک طریقے سے شہید کیا۔ ایک اور کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ ایک سیاسی تنظیم، انہوں نے اپنے اندر کی مسائل، مثلا حکومت، وزیر اعظم بھی شیعہ ہے،
اس وزیر اعظم کے خلاف ایک گروہ نکلا، وہ بھی شیعہ ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف جلوس نکالا. جلوس نکالتے ہوئے اس کے اندر اب بجائے وہ جھگڑا جو ظاہر کیا کہ یہ وزیر اعظم کے خلاف جھگڑا ہے یا فلاں ہے، وہ رخ اس کا موڑ دیا وہ ایران کی طرف اور نعرے لگانے لگے ایران کے خلاف. اب اس کو پھر اٹھایا کہ دیکھیں شیعہ ایران سے دور ہو رہے ہیں. اب یہی چاہتے ہیں عراقی شیعوں کو ایرانی شیعوں سے دور کرنا، بحرینی شیعوں کو لبنانی شیعوں سے دور کرنا، لبنانی شیعوں کو عراقی شیعوں سے دور کرنا، پاکستانی شیعوں کو ہندوستانی شیعوں سے دور کرنا. اب یہ تفرقہ ہے جو ہر بہانے سے ڈالتے ہیں. یہ احساس دلانا جی کہ یہ تو اسلام کا اس میں کیا ہے، اس میں تشیع کا کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک ایران سعودی مسئلہ ہے یا یہ تو ایک فلاں مسئلہ. نہ عزیز من، اصل اسٹریٹجی ان کی تشیع کے خلاف ہے، فقط تشیع کے خلاف. اور ظاہر ہے کہ پاکستان ان کے لیے آزاد ریاست ہے، پاکستان میں ان کو منمانی کا حق ہے، جو کرنا چاہتے ہیں روک ٹوک نہیں ہے، ہر ایک پر پابندی ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے جو کرنا چاہیں. تشیع کو آگاہی کی ضرورت ہے، اور ان کے سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کے وہ گناہ جو تشیع کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں اور وہ گناہ جو دوری کا باعث بنتے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن پر تعاون نہ کریں تو بھی آپ نے بہت بڑی اپنی ایک مذہب کی بقا کے لیے قدم اٹھایا. اگر تعاون ہی ترک کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو کمزوری کا باعث بنتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک کے اندر اگر مذہبی قومی کسی قسم کا بھی کوئی فتنہ شروع ہو، پہلا نقصان اس ملک کا ہوتا ہے. پاکستان میں اگر فرقہ واریت ہے اور ہوا ہے تو پہلا نقصان پاکستان کا ہے، مملکت کا ہے. یہ مملکت جسے مختلف طریقوں سے ویران کر دیا گیا. اب آپ پتہ ہے کہ پاکستانی ڈرامہ بہت پسند کرتے ہیں، ڈرامہ پسند قوم ہے پاکستانی، اور ایک ڈرامہ چاہیے ہوتا ہے ان کو ہمیشہ. سیاسی ڈرامہ، مذہبی ڈرامہ، قومی ڈرامہ، ہمیشہ دیکھیں کوئی نہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. ایک ختم ہوتا ہے سیریل، دوسری شروع ہو جاتی ہے. ٹی وی پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ڈرامہ ختم ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد نیا ڈرامہ، نیا ڈائریکٹر، نئے ایکٹر، نئی طریقہ کار وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر لیدیں شروع ہوتی. چونکہ ڈرامہ پسند قومیں لہٰذا ڈرامہ باز ہیں. ایک ڈرامہ ان میں سے یہ پاناما لیکس ہے. یہ ایک ڈرامہ جو ساری قوم کو الجھایا ہوا ہے، ساری قوم کا بلڈ پریشر ڈاؤن کیا ہوا ہے. انہوں نے سمجھ بھی کسی کو نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا، اس میں ہوا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے. یہ بھی چور نکلتا ہے، وہ بھی چور نکلتا ہے، وہ بھی چور نکلتا ہے، یہ اس کو کچھ کہتا ہے، وہ اس کو کچھ کہتا ہے. یہ ایک ڈرامہ ہے محض، اور الجھایا ہوا قوم کے اندر. اسی طرح ڈرامے پہ ڈرامے کر کے قوم کو اصل مسائل سے دور رکھنا، اصل الجھنوں سے دور رکھنا. مثلا بجلی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے جب بجلی آتی ہے تو پنکھا بعد میں آن کرتے ہیں، ٹی وی پہلے آن کرتے ہیں کہ دیکھیں پاناما لیکس کہاں پہنچا ہے. ابھی پسینہ بھی نہیں خشک ہوا اس کا، موبائل چارج نہیں کرتا ابھی، اور کوئی بجلی کا جو متعلقہ کام ہے وہ بھول جاتا ہے، فوراً چینل آن کرو، دیکھو پاناما لیکس کہاں پہنچا ہے. یہی چاہتے ہیں وہ. اس گرمی میں بجلی نہیں ہے، بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے ڈرامہ ہے. ڈرامہ دیکھو آپ ادھر. وہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی ڈرامے کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. ڈرامے کر کے الجھا کے سرگرم کر کے یہ نہیں رائے حل. رائے حل یہ ہے آگاہی اور تمام وہ حربے جو استعمال کرتے ہیں تفرقے کمزوری کے لیے انہیں ناکام بنانا. وہ ناکامی اسی صورت میں ہوتی ہے جہاں سے دور کرنا چاہتے ہیں نہ ہو وہاں سے دور. یہ ناکامی اس صورت میں ہوتی ہے. تشیع کو آپس میں دور کرنا چاہتے ہیں نہ ہو، شیعہ سنی کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں نہ ہو. جس چیز سے وہ دور عدو دور کرنا چاہتا ہے دور نہ ہو. اب آپ دیکھیں یہ شکل جو چلتی جا رہی ہے وحشتناک طریقے سے، لیکن یہ ان کی تدبیریں اور مکر ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے مکروا ومکر اللہ. یہ تدبیریں ان کی ہیں، ایک تدبیر اللہ کی ہے. اور اللہ کی تدبیر جب چلنی ہے تو کنگ سلمان کی تدبیر ختم ہو جانی ہے. جس طرح فرعون و نمرود کی تدبیر اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں نہیں چلی، تشیع انشاءاللہ ہمیشہ سربلند رہے گا ہر سرزمین پر.
اور اسلام کا پرچم انشاءاللہ اٹھائے گا اور امت مسلمہ کی عزت و آبرو کے لیے ہمیشہ پیش قدم رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہی وہ ایام ہیں کہ جن میں مومنین کو عہد کرنا ہے، جیسے میں نے اشارہ کیا، ایام ولادت امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف ہیں، جو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ ان ایام کو اسی آگاہی کے لیے، اسی منصوبے کے لیے پیش کریں کہ جب تشیع کے پاس مہدویت والا نظام عالمی ہے تو مدعیان جو دوسرے ہیں وہ اس نظام سے کافی برہم ہیں۔ وضاحت ہو ان ایام کے اندر اسی نظام کی، مہدویت کی، امامت کی، ولایت کی، جو آج کی ضرورت ہے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو ہر ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہا فرمائے، ان فتنوں کو فتنہ گروں سمیت پروردگار نیست و نابود فرمائے۔ دعا ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں، پروردگارہ فتنہ تکفیریت و داعش کو نیست و نابود فرما، تمام مسلمین کی حفاظت فرما، تمام پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ پہلو ایک میں بھول گیا اشارتاً نبی عرض کر دوں کہ اسی فتنے کا ایک حصہ جو تشیع کے خلاف ہے، اس کا ایک حصہ ایران کے اندر سازش ہے، جس کی خبریں آپ پاکستان میں بھی گاہی گاہی سنتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا یمن کی خبر نہیں دے گا، اور جتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں تشیع پر اس کی خبر نہیں دیتا، لیکن یہ خبریں اچھالتا ہے بہت۔ بھلے یہ ہے ایران کے اندر بھی ایک حصہ ہے، چونکہ ایران کے اندر ایک گروہ ایسا ہے اقتدار پرست، جو اقتدار کی خاطر دشمنان تشیع، دشمنان اسلام سے ہم آہنگ ہے۔ اور وہ خبریں جو آپ گاہی گاہی سنتے رہتے ہیں، لیکن مطمئن رہیں کہ یہ چراغ اللہ نے روشن کیا اور اس کی حفاظت بھی خدا نے کی ہے، ابھی تک بڑے بڑے مارکوں اور مہلکوں سے بچایا ہے، ابھی بھی انشاءاللہ یہ اس بحران سے بھی گزرے گا، سرخرو ہوگا انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس مملکت کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، انہیں بیداری و شعور عطا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر دہشت گردی، فتنہ، فرقہ واریت، نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، حجاز میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، نائجیریا میں، دیگر مقامات پر و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔